اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے یزید، تیرا تاج و تخت دو گھڑی کا تھا، آج بھی ہے دلوں پر حکومت حسین کی۔ میرے چینل الفجر ریسیٹیشن کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ واقعہ کربلا حوصلے کا نام ہے۔ یہ تاریخ اسلام کا وہ پرسوگ واقعہ ہے جو قیامت تک نہیں بھولا جا سکتا، جس میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین شہید کر دیے گئے تھے۔ یزید خلیفہ کے عہدے پر فائز ہو چکا تھا اور اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام پر ڈٹ جانے والے حضرت امام حسین تھے، جنہوں نے اپنے نانا کے حق دین پر ڈٹ جانے اور اسے بچانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ حضرت امام حسین کو کوفہ سے سینکڑوں خطوط موصول ہوئے، جس میں یزید کے ظلم اور غیر اسلامی نظام کے بارے میں لکھا گیا۔ یزید ابن معاویہ ان کے اپنے خلیفہ ہونے کی بیعت لینا چاہتا تھا، جس کو حسین ابن علی غیر قانونی اور ناجائز اور غیر شرعی سمجھتے تھے۔ حضرت امام حسین اور حضرت معاویہ ابن ابی سفیان کے درمیان صلح معاہدہ کے خلاف یزید کو وراثت میں ملی تھی۔ ان کے جواب میں آپ نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ جو خطوط بھیجا، اس کے الفاظ کچھ یوں تھے: میں نے اپنے خاندان کے سب سے بااعتماد چچا زاد بھائی کو آپ کی طرف سے خط بھیج رہا ہوں تاکہ وہ مجھے آپ لوگوں کے خلاص سے آگاہ کرے۔ اس نے مجھے خبر دی کہ آپ لوگ وہی ہو جنہوں نے مجھے خط لکھا اور میں آپ کے ہاں آؤں گا، مگر وہ لوگ گورنر کوفہ عقیل ابن زیاد کے خوف سے حضرت مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ کر جا چکے تھے، اور حضرت مسلم بن عقیل کوفہ کی گلیوں سے واقف تھے۔ ابن زیاد کے ایک سپہ سالار نے ان کو امان دینے کا وعدہ کیا تو انہیں گرفتار کر لیا گیا اور اس کے بعد اس کو کوفہ کے محل کی چھت سے دھکا دے کر شہید کر دیا۔ اس کے بعد امام حسین نے مکہ چھوڑا اور کوفہ کی جانب ہجرت کا فیصلہ کیا۔ یکم محرم کو کربلا کے قریب پہنچے، پھر تھوڑا آرام کر کے 2 محرم کو ایک بستی میں پہنچے۔ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ امام حسین نے اسی مقام پر پڑاؤ کیا۔ روایت کے مطابق امام حسین سے جنگ کرنے کے لیے جو پرچم سب سے پہلے بلند ہوا وہ عمر بن سعد کا تھا اور اپنا 4000 فوجیوں کے لشکر لے کر کربلا پہنچا اور امام حسین کے قیام کے سامنے اس کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا۔ 4 محرم کو ابن زیاد نے جامع مسجد کوفہ میں خطبہ دیا، جس میں اس نے امام حسین کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا اور کہا: حکم یزید سے تمہارے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے گئے ہیں، تم اس کے دشمن حضرت امام حسین سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بہت سے لالچی تیار ہو گئے، ان میں سب سے پہلے شمر نے کربلا روانگی کی درخواست دی۔ 5 اور 6 محرم کو بہت سے چھوٹے بڑے یزیدی لشکر کربلا میں شامل ہو گئے، جس کے بعد ابن زیاد نے 70,000 کا لشکر تیار کیا اور بھیجا۔ امام حسین پر پانی بند کر دیا اور حکم دیا کہ امام حسین کو شہید کر دیا جائے۔ محرم کی 6 شب کو امام حسین کے خیمے میں پانی ختم ہو چکا تھا۔ 8ویں محرم کو عمر بن سعد نے پیغام بھیجا کہ یزید کی بیعت کر لیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، جس میں امام حسین نے جواب دیا کہ میں یزید کے ساتھ بیعت کا اعلان کرنے کی بجائے اپنی جان قربان کرنا چاہوں گا۔ ایسا شخص جو ظالم ہے، دنیاوی لذتوں میں ڈوبا ہوا ہے، احکام الہی کے بے رحمی سے خلاف ورزی کرتا ہے اور کھلے دربار میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتا ہے، یہاں سے دور جانے کو ترجیح دوں گا، اور اگر میں مجبور رہوں
یا میں مجبور ہو جاؤں تو میں کسی منافق کے ساتھ سر تسلیم خم نہیں کروں گا۔ اس کے بعد شمیر جو یزید کا فوج کا کمانڈر تھا، اس نے حضرت عباس کے خیمے کے پاس آ کر کہا، عبداللہ، جعفر اور عثمان میں رشتے میں تمہارا ماموں ہوں، اگر تم امام حسین کا ساتھ چھوڑ دو تو میں تمہیں بچا سکتا ہوں۔ لیکن انہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ اس کا سامنا کیا اور اس کو ٹھکرا دیا۔ 9 محرم کو حضرت امام حسین کو اطلاع ملی کہ دشمن حملہ کے لیے تیار کھڑا ہے، اور امام حسین سے کہا کہ ان سے ایک شب کی مہلت مانگ لیں تاکہ یزیدی لشکر کو ایک رات سوچنے کو مل جائے اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ یہ رات اپنے پروردگار کی عبادت اور دعا میں بسر کریں۔ امام حسین اور عمر بن سعد میں یہ آخری گفتگو تھی۔ حملہ ایک دن کے لیے ملتوی ہو گیا۔ اس کے بعد معصوم بچوں کا پانی روک دیا گیا۔ جب رات کی تاریکی ہوئی تو امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور ان سے مخاطب ہو کر کہا، میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور بہتر نہیں سمجھتا۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا کرے۔ جو جانا چاہتا ہے وہ رات کی تاریکی میں چلا جائے۔ مگر امام حسین کے اصحاب اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے عرض گزار ہوئے، ہم آپ پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ 10 محرم کو سورج طلوع ہوا اور فجر کا وقت ہوا تھا۔ امام حسین امامت کروا رہے تھے اور اتنے میں یزیدی فوج نے تیروں کی برسات شروع کر دی اور حضرت امام حسین کے بہت سارے ساتھی شہید ہو گئے۔ اور اس طرح جنگ کا آغاز شروع ہو گیا۔ ایک ایک کر کے تمام جانثار آپ پر جانیں قربان کرتے گئے۔ 6 ماہ کا حضرت علی اصغر پیاس سے بلبلا رہا تھا۔ آپ نے انہیں گود میں لیا اور باہر آئے اور بآواز بلند اپنا تعارف کروایا اور فرمایا، میں حسین ابن علی ہوں، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ اور فاطمہ کا بیٹا۔ مجھے قتل کر کے جہنم خریدتے ہو؟ دیکھو یہ 6 ماہ کا بیٹا پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ آپ نے 6 ماہ کے بیٹے کو ہوا میں بلند کیا۔ تبھی ایک تیر حضرت علی اصغر کے حلق پر جا لگا اور سوکھا گلا تر ہو گیا خون سے۔ امام حسین شدید غم زدہ تھے۔ نماز عصر کا وقت تھا۔ آپ نے ریت سے تیمم کیا اور نماز عصر کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یزیدی فوج نے آپ پر تیروں کی برسات شروع کر دی۔ اس کے باوجود آپ نے نماز پڑھتے رہے۔ مگر جب آپ سجدہ میں گئے تو شمیر نے ان پر تلوار سے حملہ کیا اور امام حسن کا سر تن سے جدا کر دیا اور اس کو نیزے پر بلند کر دیا۔ بی بی زینب نے یزید کے دربار میں ایک یادگار خطبہ دیا۔ بی بی زینب نے یزید کو کہا کہ ساری طاقت بھی لگا دے، تو میرے نانا کے دین کو نہیں مٹا سکے گا، اسلام اور ہمارا نام قیامت تک رہے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔